الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ محترم حضرات، یہ 17واں پارہ ہے، سورہ حج ہے۔ 17ویں پارے کے آغاز میں اور درمیان میں اور سورہ حج کے شروع میں قیامت کے موضوعات پر، قیامت کی نشانیوں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ جب یہ پارہ شروع ہوا تو فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے، حالانکہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کرتے جا رہے ہیں۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے کا ایک منظر یہ بھی پیش کیا کہ وہاں پر قیامت سے پہلے ایک یاجوج ماجوج کی فوج نکلنے والی ہے۔ یاجوج ماجوج ایک فوج ہے، دو فوج ہیں، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، قیامت سے پہلے یہ فوجیں زمین میں نکلیں گی، فساد برپا کریں گی، فصلیں تباہ کر دیں گی، فساد کریں گے، خون خرابہ ہوگا۔ یہ قیامت سے پہلے کے مناظر۔ بلکہ حدیثوں میں یہ بھی بات بتائی گئی کہ سورج جو ہے مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے سورہ انبیاء جب ختم ہو رہا ہے تو وہاں آخر میں یہ بات بتائی جا رہی ہے وَإِنْ أَدْرِي قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ قیامت قریب میں آنے والی ہے یا قیامت دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ قیامت کا آنا برحق ہے۔ قرآن کے 3 موضوعات ہیں، خاص کر اہم موضوعات۔ توحید کا ایک موضوع ہے، رسالت کا ایک موضوع ہے، آخرت کا ایک موضوع ہے، اور یہ سب سے اہم موضوع آخرت کا موضوع ہے۔ اور یہ دنیا جو قائم ہے ہمیشہ کے واسطے قائم نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، سب کی موت برحق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے سب کو حاضر ہونا پڑے گا، فرداً فرداً سب کے حسابات ہوں گے، ایک ایک منٹ کا حساب، ایک ایک پیسے کا حساب، عمر کا حساب، ساری نعمتوں کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ خاص کر کے قیامت کا جو موضوع ہے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ میں ہمیں تنبیہ کی ہے کہ یاد رکھو کہ یہ دنیا ہمیشہ قائم نہیں رہی، یہ دنیا کو زوال ہے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، صرف اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی، اللہ کے سوا سب کے سب دنیا سب کچھ فنا ہو جائے گی، یہ زمین، یہ آسمان، یہاں تک کہ سورہ انبیاء میں آخر میں فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہم جو ہے آسمان کو لپیٹ دیں گے، جیسے چٹائی لپیٹتے ہیں، قالین لپیٹتے ہیں، اس طرح ہم آسمان کو لپیٹ کے رکھ دیں گے۔ فرمایا آسمان پھٹے گا، زمین پھٹے گی، زلزلے قائم ہوں گے۔ ان تمام باتوں کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ اب جو آیت پڑھی گئی اس کے اندر بھی دیکھیے قیامت کا ایک منظر بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، رب سے ڈرو، پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کا خوف ہمیشہ ہونا چاہیے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ جو ہے بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، آپ کے تصور سے بڑھ کر ہے۔ قیامت کی ہولناکی کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ قیامت کا قائم ہونا برحق ہے، سور پھونکے جائیں گے، 3 بار سور پھونکے جائیں گے۔ اب جو زلزلے کا ذکر جو سورہ حج میں ہے، مفسرین نے لکھا ہے حدیث کی روشنی میں، پہلا جو فرشتے اسرافیل علیہ السلام سور جو پھونکیں گے اس وقت یہ زلزلہ قائم ہوگا، زمین پھٹے گی، اوپر نیچے ہو جائے گی، زلزلہ بہت خطرناک قسم کا ہوگا۔ اس کی ہولناکی کا ذکر بعد کے آیت میں بتایا یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت،
وہ دن ایسا خطرناک اور بھیانک ہوگا، تم دیکھو گے اس دن ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حاملہ کا حمل ساقط ہو جائے گا، حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، وہ ہولناکی کا حال یہ ہوگا کہ تم لوگوں کو دیکھو گے کہ سب کے سب نشے میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہیں، نشہ نہیں ہے، لیکن قیامت کی ہولناکی کا حال یہ ہے ہر آدمی نشے کی حالت میں رہے گا، دیکھنے میں بالکل نشے میں ہے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا فرمایا۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ قیامت کے سے ہم لوگ غافل ہو گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے دفنایا ہے، کفنایا ہے، آخری منزل تک پہنچایا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ساری کی ساری یہ جو نسل ہے آدم علیہ السلام کی اولاد سب کو سب فنا ہو جائے گی، ایک دن آنے ہی والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین جو پوری طریقے سے ہلا دی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ کو لا کر کے باہر پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کیا ہو گیا کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، جس دن کے زمین ساری باتیں ساری خبریں جو ہے بیان کرنا شروع کر دے گی۔ قیامت کا ہولناکی کا حال دیکھو، زمین پھٹنے والی ہے، قرب قیامت کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر میں اللہ فرمایا قیامت قریب آ چکی ہے، چاند دو ٹکڑے میں پھٹ چکا ہے، دو آدھا ہو چکا ہے، وہ آپ کے زمانے میں ہی ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، وہ قیامت کی علامت یہ بھی تھی۔ چاند دو حصے میں دو آدھا ہو گیا، اللہ کے رسول نے صرف اشارہ کیا انگلی سے، چاند دو حصے میں بالکل جو ہے آدھا آدھا ہو گیا، قیامت کی علامتیں ظاہر ہو گئی۔ بلکہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، آپ نے اشارہ کر کے بتایا کہ قیامت قریب آ چکی ہے، اور میری بعثت خود بھی جو ہے قیامت کی علامت ہے۔ میں اور قیامت دو انگلیوں کو اشارہ کر کے بتائے بالکل ایسے ہی ہیں، گویا کہ میں اور قیامت بالکل قریب قریب ہیں۔ اب میرے بعد قیامت ہی آنے والی، نبیوں کا سلسلہ ختم، انبیاء اس کے بعد نہیں آئیں گے، کوئی رسول کوئی نہیں آئیں گے، میں خاتم الانبیاء والمرسلین ہوں، آسمانی کتاب الگ سے اس کے بعد کوئی نہیں آئے گی۔ اب دنیا زوال کی طرف تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم جو ہے زمین کی مسافتوں کو کم کرتے آ رہے ہیں، مسافتوں کو ہم نے سمیٹ دیا ہے، یہ دنیا گول ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک زمانہ تھا ایک سفر کرنا بولے تو کتنا مشکل تھا، ایک زمانے سے لوگ سفر کرنا حج کو جاتے تھے، مثال کے طور پر پانی کے جہازوں میں جاتے تھے، 4 مہینے 5 مہینے کا سفر جانے آنے کے واسطے، پانی کے جہاز میں جاتے ہوئے ساتھ میں کفن لے کے جاتے تھے، درمیان میں کئی لوگوں کی موت ہو جاتی تھی، سفر جو ہے پر خطر بھی تھا، پر امن بھی نہیں تھا، جانے والا جو ہے رو دھو کے جاتا تھا، لوگ بھی جو اسی اندازوں سے رخصت بھی کرتے تھے، ایک زمانہ وہ بھی تھا، سفر اتنا مشکل تھا۔ اللہ نے سب سفر کو آسان کر دیا۔ صبح میں 8 بجے آپ بنگلور سے مدراس سے نکلتے ہیں، ظہر کی نماز آپ حرم شریف میں پڑھ لیتے ہیں، ایک زمانہ ایسا بھی آ گیا۔ اکبری جہاز چلا شروع میں 10 دن میں جاتا تھا، پھر اس کے بعد 8 دن میں جا کر پہنچ جاتا تھا جدے تک، پھر اس کے بعد فلائٹوں کا سلسلہ جب شروع ہوا مسافتیں کم ہوتی چلی گئی۔ یہ بھی قیامت کی علامت۔ وہ زمانے میں لوگ پیدل چلتے تھے، آپ لوگوں کو خاص کر ہمارے نوجوان بچوں کو میں سنانا چاہتا ہوں ایک چیز، جو پرانے لوگ ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، ہمارے جیب میں جو سیل فون ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک زمانہ تھا بھائی، حصور سے مدراس کو فون کرنا بولے تو سیدھا جا کر پوسٹ آفس میں بیٹھ کر کے کال بک کر کے بنگلور کے لیے یا آؤٹ آف بمبئی کے لیے کلکتہ کے لیے لائن میں بیٹھنا، تمہاری باری آئے تو انہیں لائن ملا کو دینا۔ وہ زمانے میں فون کا معاملہ بھی اتنا جو ہے بالکل، لیکن عجیب چیز وہ زمانے میں
ٹیلی گرام کسی کے گھر کو آئے تو سمجھ جاؤ ان کی مر گیا بول کر. ٹیلی گرام کا زمانہ تھا وہ زمانہ، 3.5 روپے ہوتے تھے ٹیلی گرام. کسی گھر کو ٹیلی گرام آیا تو سمجھ جاتے ان کی چلے گیا بول کر. ایسا وہ ٹیلی گرام بھی 2 لائن 2.5 لائن پوسٹ مین لے کے بھاگ کو آتا تھا وہ زمانے میں. پھر اس کے بعد ایک زمانے کے بعد فون کا سلسلہ وسیع ہوا، ذرا ذرا خطوط کا سلسلہ زمانے تک چلتا تھا. خط لکھتے تھے لوگ وہ زمانے میں، اب تو سب ختم ہو گیا. یہ سب ایک دور تھا بھائی. اب جو سیکنڈوں میں آپ بیٹھ کر امریکہ کو خبر پہنچاتے ہیں، امریکہ والے ہماری بات سنتے ہیں، ہم ان کی بات سنتے ہیں، سب دیکھ لیتے ہیں ہمیں. یہ سب کیا ہے؟ زمانے کی مسافتوں کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا. اور قدرت کی نشانیاں اللہ بتا رہا ہے، وَفِي سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. ہم اپنی نشانیاں بتائیں گے، آفاق میں بھی، آسمانوں میں بھی، ان کی ذات میں بھی. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. ہوائی جہاز کا سفر آدمی 12 گھنٹے 14 گھنٹے بالکل نان اسٹاپ چلتا ہے، امریکہ کینیڈا وغیرہ، درمیان میں کوئی اسٹاپش نہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ بھی ایک ہے. انسان چاند تک بھی پہنچ گیا. یہ سب جو ہے قدرت کی نشانیاں ہیں، قیامت قریب ہونے کی علامت ہیں بھائی. یہ سب ہی ایک زمانہ تھا، آپ تصور بھی نہیں کریں گے. ایسے دور سے ہم لوگ گزرے ہیں کہ موت جب کسی کے گھر میں ہوتی تھی، باقاعدہ ایک صاحب نکلتے جا کر کے رشتہ داروں کو جا کر بول کر آتے، بستیاں جا کر کے بول کر آتے تھے. ٹیلی فون کی سہولت نہیں. ایک بستی میں کسی ایک گھر میں فون نمبر بہت بڑی نعمت ہو. کئی لوگوں کے گھروں میں ان کا نمبر رہے گا. سب لوگ جو ان کے گھر کو فون کریں گے، ذرا ان کو بلاؤ، ذرا ان کو بول ڈالو، ایسا. یہ سب ایک زمانہ تھا. اب اللہ تعالیٰ نے مسافتوں کو ساری چیزوں کو سمیٹ دیا. یہ بھی ایک علامت ہے قیامت کی. بڑی تیزی کے ساتھ ہم قیامت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول کی بعثت جب 1400 سال پہلے ہوئی، تب آپ بولے میری بعثت اور قیامت بالکل قریب ہے بھائی. اور کئی علامتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو بہرحال یاد رکھو، قیامت کی ہولناکی سورہ حج میں اللہ بتا رہا ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو زلزلہ قائم ہوگا، زمین پھٹے گی، آسمان پھٹے گا. اذا السماء انفطرت. قرآن کی آیتیں باقاعدہ آپ دیکھتے جائیے. خاص کر آخری پارہ ہے مکمل قیامت کی نشانیوں پر مشتمل ہے. آسمان کے بارے میں، زمین کے بارے میں، پودوں کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں قرآن ہمیں بتا رہا ہے. یہ دنیا ختم کی طرف جا رہی ہے، اس لیے ہمیں ہوش میں آنا ہے. آخرت برحق ہے، اس پر ایمان ہے ہمارا. ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے بتایا جا رہا ہے، جو ذات آپ کو پیدا کی ہے اس کے لیے آپ کو مٹی میں ملنے کے بعد، گلنے کے بعد، سڑنے کے بعد دوبارہ آپ کو پیدا کرنا آسان ہے. جس نے آپ کو پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ آپ کو جو ہے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. یہی سورہ حج میں 5ویں آیت میں اللہ نے بتایا. اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے قیامت کے بارے میں، ذرا سوچ کے دیکھو ہم نے آپ کو کیسے بنایا. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، مٹی سے بنائے. بابا آدم کو اللہ کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا. پھر اس کے بعد کی نسل کس سے پیدا ہوئی؟ حقیر نطفہ سے، منی کا قطرہ. أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ. حقیر نطفہ. وہ نطفہ جو ہے بعد میں خون کا لوتھڑا بنا، گوشت کا حصہ بنا، انسان کی شکل بنی. پھر اس میں جو ہے انسان کی شکل صورت کے ساتھ 4 مہینے کے بعد اس میں روح پھونکی گئی. پھر حضرت انسان 4 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ میں حرکت کرنا شروع کیا. اگر حرکت نہیں ہوئی 4 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ میں تو لوگاں جو پریشان ہو جاتے، بچہ زندہ ہے کہ مردہ ہے کہ معلوم نہیں. پھر بھاگو ادھر ادھر بھاگو. وہ زمانہ تھا. ابھی بھی جو ہے لوگ اسکین اٹھا کر دیکھ لیتے کیا حالت ہے، پورے مراحل گزرتے رہتے. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہاری زندگی جو ہے چند دنوں کی ہے، پھر دوبارہ آپ کو مرنا ہے. مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہے. اسی لیے کئی آیتوں میں اللہ نے ہمیں اپنی حقیقت سے واقف کرایا کہ ہماری زندگی کیا ہے. پہلے کیا تھی؟ ہم کچھ بھی نہیں تھے. اس کے بعد اللہ نے زندگی سے نوازا. پھر اس کے بعد پھر موت. پھر موت کے بعد پھر حیات. 2 موت اور 2 حیات کا ذکر قرآن میں آتا ہے. ہم پہلے مردہ تھے،
پھر ماں کے پیٹ سے باہر زندہ آئے، پھر دوبارہ قبر کے پیٹ میں جائیں گے مردہ بن کر، پھر قبر سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ جو ہے برحق ہے، اس پر ایمان ہونا، یقین ہونا۔ اور اسی لیے قرآن میں دیکھو کئی آیتوں میں اللہ نے صاف صاف فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن کہ تم سب اللہ کے پاس واپس لوٹائے جانے والے ہو۔ اور وہ دن کیسا دن ہوگا؟ زلزلہ قائم ہوگا، زمین پھٹے گی، اس کی ہولناکی کو اللہ نے اس طرح بیان کیا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کے 1000 کام ایک طرف، اگر بچہ جو ہے بھوک سے روتا بولے تو ماں سب سے پہلا کام کیا کرے گی؟ دودھ ہی پلائے گی بچے کو۔ لیکن ایسی ماں اس کے ممتا کے باوجود، شفقت کے باوجود، اس وقت کا محال ایسا ہوگا ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ کئی حاملہ عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا، حمل ساقط ہو جائے گا فرمایا۔ پھر فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو گے کہ لوگ جو ہیں بالکل پاگلوں کی طرح پریشان نشے کے عالم میں گھوم رہے ہیں، حالانکہ کوئی شرابی نہیں ہے، کوئی جو ہے شرابی نہیں ہے، شراب کا نشہ نہیں ہے۔ قیامت کے ہولناکی کا حال وہ ہے۔ اور ایک طرف وہ حالت اور دوسری طرف یہ حال کہ ہر انسان محشر کے میدان میں حیران پریشان، سب بھاگتے ہوں گے، ہر ایک کو اپنی فکر پڑے رہے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، ماں کو دیکھ کر، اپنے باپ کو دیکھ کر سب بھاگیں گے، وصاحبتہ وبنیہ، بیوی کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر ہر آدمی بھاگے گا۔ کیوں؟ ہر ایک چاہے گا کہ میں میری جان بچا لوں، بس مجھے جو ہے کیا لینا کیا دینا، میرا بھائی کیا، میرے باپ کیا، ماں کیا، بیوی کیا، بچے کیا نہیں۔ جس دنیا میں ہم لوگ اپنے بیوی بچوں کے خاطر پوری زندگی گزار رہے ہیں آخرت سے غافل ہو کر، وہ دن جب آئے گا تو ہم جو ہے ان اپنے تمام اقربا کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر بھاگتے پھریں گے۔ دوست و احباب کی محفل ہمارے لیے بڑی جان ہوتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن جگری دوست بھی جو ہے دشمن بن جائیں گے۔ جگری دوستان جو دنیا میں ہی، یہ سب کوئی بھی کام نہیں آئے گا سب، بلکہ قرآن یہ بھی کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، سور پھونکنے کے ساتھ نسب کیا بھی نہیں، سب اپنے اپنے نسبوں کو سب بھول جائیں گے، نسبتی رشتہ، خون کا رشتہ، دودھ کا رشتہ، سب رشتے جو ختم۔ اگر ہے کوئی رشتہ باقی تو صرف ایمان کا رشتہ ہے۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کوئی کسی کو پوچھے گا بھی نہیں، کوئی کھڑے گا بھی نہیں، بھائی کہاں پوچھ کھڑے تو کہاں کوئی نیکی وہ تو منگ لیتا کیا ہے کہ بول کر ہر ایک کو پریشانی ہوگی۔ بلکہ قرآن سورہ معارج میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، گنہگار انسان یہ چاہے گا کاش میں جو ہے جان بچا لوں، کسے دے کر، پورے خاندان کو دے کر۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اولاد کو دینے تیار فدیے میں، وصاحبتہ واخیہ، بھائیوں کو، بیوی کو، سب کو، وفصیلتہ التی تؤویہ، پورے خاندان کو دے کر اپنی جان بچانے کے واسطے انسان بھاگے گا۔ یہ حالت ہوگی محشر کا میدان جب قائم ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے بھائی سب لوگ حیران پریشان نبیوں کے پاس بھاگیں گے، ہمارے واسطے سفارش کرو سفارش کرو، بابا آدم کے پاس، بابا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، نبیوں کے پاس سب جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس۔ ان نبیوں کا حال جو حدیث میں آتا ہے، ہر ایک کی چھوٹی موٹی کچھ لغزشیں دنیا میں ہوئی رہیں گی، وہ سب یاد کر کے بولیں گے آج مجھے اللہ کے پاس جانے کے واسطے ہمت نہیں ہے، تم جو ہے فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ۔ آخر میں لوگ پہنچیں گے تو کس کے پاس؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شفیع المذنبین کی حیثیت سے آئیں گے گنہگاروں کی سفارش کرنے کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اجازت دے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں آئیں گے، سجدے میں پڑ جائیں گے۔ سب سے پہلے جنہیں آپ کو اجازت جو ملے گی اللہ کے سامنے سر جھکانے کی، وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑ جائیں گے اللہ کے پاس۔ اس کے بعد اللہ کا حکم ہوگا ارفع راسک، اے محمد سر اٹھاؤ، سل توعطا، کیا مانگتے ہو مانگو، آپ کی مراد ہم پوری کریں گے۔ اشفع تشفع، آپ جس کے لیے سفارش کرنا چاہتے ہیں سفارش کرو، آپ کی سفارش آج ہم قبول کریں گے۔
تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن جو ہے اس ہولناکی کے منظر میں بابا آدم سے لے کر کوئی کام نہیں آئے گا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ دن ایسا دن ہوگا بھائی، ہر آدمی حیران پریشان. چھوٹی موٹی جو لغزشیں ہوئی تھی نبیوں سے، حالانکہ وہ بھی للہ فی اللہ ہوئی تھی، سب جو ہے وہ سوچ کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، اللہ کے پاس سفارش کرنے سے سب پریشان ہو کر پیچھے ہٹ جائیں گے. بولے نہیں آج مجھے ہمت نہیں ہے، جاؤ محمد کے پاس. تو لوگ جو ہیں آپ ہی کے پاس آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو ہے آخر تمام نبیوں میں آخر میں آنے کے باوجود آپ کو وہ مقام، وہ اعزاز، مقام محمود، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آب کوثر کے پاس جو ہے وہ پانی پلانے کی، اس جنت جو نہر کوثر ہے اس سے پانی پلانے کا یہ شرف اور اعزاز ملے گا. اور وہ حدیث میں آتا ہے آب کوثر ایسا پانی ہے وہ لوگ پیاسے ہوں گے، ایک بار اگر ایک گھونٹ اگر کوئی پیلا بولو آب کوثر سے، زندگی بھر کبھی اسے پیاس لگے گی ہی نہیں، زندگی بھر اسے کبھی پیاس لگے گی اس میں. تو وہ آب کوثر آپ کے ہاتھ سے پینے کے لیے بھی ہمارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق ضرور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ تمام چیزیں ہیں. قیامت کو یاد رکھو، جب آدمی مرتا ہے تو وہیں سے قیامت شروع ہو جاتی. مما قامت قیامت ہو، جس وقت ہماری موت واقع ہوتی ہے وہیں سے قیامت شروع ہو جاتی ہے. یاد رکھ لو، ہماری موت جس دن ہوئی، آنکھیں بند ہوئی، ہمارا دل دھڑکنا بند ہوا، لوگ جو ہے ہمیں جو ہے نام کے بجائے جنازہ بولنا شروع کرے. ہمارا سب سے پہلے یاد رکھو، ہماری موت کے ساتھ، روح جانے کے ساتھ ہمارے پورے لقبہ ختم بھائی. وہ حاجی صاحب، وہ متولی صاحب، وہ امیر صاحب، وہ فلاں صاحب، یا جو سی ایم بولو، پی ایم بولو، گورنر بولو، کتنے القاب دنیا میں رہ بھی رکھ لیتے، روح نکل گئی سب جنازہ. جنازہ کہاں ہے بھائی؟ جنازہ کب اٹھاتے سو؟ جنازہ کہاں رکھے ہیں؟ یہ نام اتاچ ہمارا، جب تک روح ہے ہمارا نام ہے، لقب ہے، سب کچھ ہے. روح نکل جانے کے بیٹا بھی بولے گا نہیں ہمارا بابا وہیں ہو، جنازہ وہاں سے بولے گا. یہ ہے ہماری حالت. اس لیے موت کو یاد رکھ لو. قیامت جو ہے سب سے پہلے جو قائم ہوگی ہر انسان کی موت سے قائم ہوگی. اب جو ہے آپ کو میں آخر میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے قیامت کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم. قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن کچھ نشانیاں ضرور بتا دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک حدیث ہے جبریل کے نام سے، حدیث جبریل علیہ السلام آئے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بالکل سفید پوشاک میں، ایک مسافر کے انداز میں آئے، انسانوں کی طرح. ایک صحابی تھے دحیہ کلبی، ان کا نام دحیہ کلبی، وہ صحابی کا، ان کے شکل صورت میں آئے تھے. آ کر کے بیٹھ گئے محفل میں، لوگ سب دیکھ لکھیں، گھٹنے سے گھٹنے ملا کر کے سامنے آ کر برابر بیٹھ گئے. سوال کرتے جا رہے ہیں، سوال جو ہے کرتے جا رہے ہیں، ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں، سب سوالہ ہوئے. بہرحال تفصیل میں نہیں جاتا میں، لیکن آخر میں ایک سوال کرے کون؟ جبریل علیہ السلام، قیامت کب قائم ہوں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا غیب کا علم تھا؟ آپ کے پاس کیا بھی نہیں تھا. بولے مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جسے سوال آپ کر رہے ہیں اور سائل کو بھی نہیں معلوم، مسئول کو بھی نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم. ہاں لیکن کچھ نشانیاں ہیں، جو نشانیاں ہیں قیامت کی، اس میں سے ایک نشانی جو آپ بتائے اس حدیث میں کیا ہے معلوم ہے؟ وہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے، اس لیے بتا رہا ہوں. آپ نے بتایا من اماراتھا، قیامت کی علامتوں سے یہ ہے ان تلد الامۃ ربتھا، کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. وہ زمانے میں لونڈی جو ہے، اگر وہ زمانے میں لونڈی بھی تھے، غلام بھی تھے، لونڈی سے اگر کوئی ہم بستری کیا، اس سے بچہ ہوا بولے تو وہ بچہ اپنی ماں کو جو ہے آزاد کر دیتا تھا، اسے ام ولد کہتے تھے. وہ ایک چیز، وہ عرب کے دور میں وہ چیز تھی، وہ ایک علامت بتائے. دوسری علامت آپ بتائے ان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. موجودہ حالات 1400 سال پہلے بولے اللہ کے نبی علیہ السلام، کیا بولے معلوم ہے؟ کہ تم دیکھو گے الحفاة، بالکل ننگے پاؤں چلنے والے لوگ،
العورات ننگے لوگ، لنگوٹ مار لگتے اس لوگ. آپ لوگوں کو نہیں معلوم بھائی، کسانوں کا دور ہے، پرانے لوگوں کو معلوم ہے کسان کیا بھی نہیں، خالی ایک لنگوٹ مار لے کر، بنین بھی نہیں اوپر لنگی بھی نہیں، خالی جو ہے لنگوٹ مار گھومتا تھا. تو ایسے لوگ خریوں میں رہنے والے، دیہاتوں میں رہنے والے ننگے لوگ، پاؤں میں چپل نہیں، لوگ وہ زمانے میں چپل کے بغیر ہی گھومتے تھے، جسم میں کپڑا نہیں. العورات العالہ، فقیر لوگاں، بھیک مانگنے والے لوگاں، محتاج لوگاں. رعاء الشاہ، بکریاں چرانے والے. کیا چراتی؟ بکریاں. ان کی زندگی پوری بکریاں، قریوں میں زندگی اسی پر ہوتی تھی. ایسے لوگ چار صفت بتائے، پاؤں میں چپلا نہیں، جسم میں کپڑے نہیں، بالکل محتاج لوگاں، بالکل موٹا ڈاٹا کھا کر، باسی کھا کر، رات کا کھانا بچ گیا تو رات کو پانی ڈالتے تھے اس میں، صبح جو ذرا نمک ڈال کر کے وہی چور کے پی لیتے تھے. وہ زمانے میں بالکل اسی پر گزارا کرتا تھا. ناشتے کا تصور سب نہیں تھا وہ زمانے میں. جو اللہ کی نعمت آج جو میسر ہے، بالکل فخر و فاقہ، جو بلکہ گوڑ کا ٹکڑا رکھ کر بھی کھا لیتے تھے لوگ وہ زمانے میں. ایسے لوگ، غریب لوگ، محتاج لوگ، بکریاں چرانے والے، یہ تطاولون فی البنیان، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور بڑی بڑی عمارتوں میں رہیں گے، بولے صلی اللہ علیہ وسلم. آج دیکھ لو آپ لوگ، سٹی کیا بھی نہیں، خریہ میں دیہاتی لوگ جن کے پاس تعلیم تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج بالکل جو ہے بڑی بڑی عمارتیں ہیں، 4 منزلہ 5 منزلہ عمارتیں دیہاتوں میں، باقاعدہ لفٹ گھروں میں، سوئمنگ پول گھروں میں. آپ لوگوں کو جو چونکہ دیہات نہیں دیکھے آپ لوگ، دیہاتوں میں آج وہ سب چیزیں آ گئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا. اور وہ لوگ جو ہیں جو بالکل ان پڑھ تھے، دیہاتی تھے، بکریاں چراتے تھے، ان کے بچے کلکٹر بنے ہوئے ہیں آج. جو تمہارے گھروں میں برتن دھوتے تھے، جو عورتیں ہیں، غیر مسلم عورتیں، انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا. آج وہ لوگ جو کہاں پہنچ گئے، کلکٹر بنے ہوئے، IAS IPS، اور ان کے لیے ہزار سہولتیں ان لوگوں کے واسطے حکومت کی طرف سے ہے. اس وقت قیامت کی علامت. اور ہم لوگ کیا تھے؟ حاکم تھے، 700 سال 800 سال حکومت کرے. آج حالات کیا بدل گئے، ہم محکوم ہو گئے اور ہماری حیثیت مائنارٹی کی ہو گئی. بھیک مانگنے میں آ گئے، 4% جو 8% جو 10% جو. اور ہمارے تمل ناڈو کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا کتنے جو ہے نمائندے ہیں، MLA ہیں یا ہمارے MP ہیں، ذرا دیکھ لو. ایک دور وہ کہ ہم حکومت کریں، آج ہمارے حالت محکوم ہو گئے. ایک دور میں وہ لوگ جو ہے، آپ لوگ ہمارے بچوں کو بول رہا ہوں، سمجھ لو ایک زمانہ تھا، مسلمانوں کا ایک روب تھا بھائی. مسلمان کو دیکھتا ہوئے ایک غیر مسلم لنگی اوپر بنا تو فوراً نکال کے چھوڑتا تھا، بھائی ورات بھائی ورات بھائی ورات. ایک احترام تھا ہمارا. ہمارے عورت، ہمارے گھر کے عورت برخہ پہن کو گئے تو وہ زمانے میں چادر پہنتے تھے ہمارے گھر کے عورتیں، بوما ورنگو دور ہٹ لیں گا. ایک زمانہ وہ تھا. آج حالات بدل گئے، آج حالات بدل گئے. آج جو ہے ہمارے قوم پر، ہمارے ٹوپی نشانے میں، ہمارے جبہ نشانے میں، ہمارے داڑھی نشانے میں، پرسوں ہولی کے اس میں اسکوٹر میں جاتے ہوئے مسلمان، پیچھے عورت ہے، سب کچھ خاندان ہے بیچارہ، گاڑی روک کر اس کے کپڑے کو، اس کے صورت کو بگاڑ کر ہولی کے ساتھ ایسا کرے. آج کے حالات ایسے ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حالات بدلتا ہے، زمانہ بدلتا ہے، اور ہم لوگ اپنی حیثیت کو بھول گئے. خیر امت کا جو لقب ہمیں ملا تھا، جو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جو اعزاز دیا اس قرآن کے ذریعے سے، ہم لوگوں نے اپنی حیثیت کو بھلا دیا. نتیجے میں ہم قرآن کو چھوڑے، آج ہماری حیثیت ذلیل ہو گئے. ہمارے دور میں مسلم بادشاہوں کا زمانہ، نوابوں کا زمانہ، جبکہ ہندوستان کی آزادی کے واسطے ہمارے نوابوں نے، ہمارے بادشاہوں نے کیا کیا قربانیاں دی. سونا ٹن ٹن دیے بھائی حیدرآباد سے ہمارے نواب ہندوستان کی آزادی کے ٹائم میں. وہ لینے کے واسطے وقت کا PM آیا حیدرآباد کو، وقت کا PM لے کر گیا آ کر کے، سونا جو لے کر گیا حیدرآباد سے، میر عثمان علی کی بات. یہ دور ہمارا تھا بھائی. آج ہم لوگ جو ہر لحاظ سے پیچھے ہو گئے. ہر جو ہے سیاست کے اندر بھی کوئی حیثیت ہماری نہیں، نمائندگی ہماری نہیں، اور ہم لوگ بٹے ہوئے، ہمارا ووٹ بٹا ہوا. نتیجے میں ہم جو ہے بالکل جو حالت ہے آپ جانتے ہیں. آج دوبارہ ہمیں اپنے
شعور کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اور اسلام کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ ہندوستان میں رہنا ہے بولے تو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ سب مل جل کر جو ہے ہمارے جو ووٹ ہے اسے ایک ہی جگہ میں ایک ہی آدمی کو دے کر کے جتا کر اپنی زندگی اپنے دین کی حفاظت کے واسطے اپنے مسجدوں مدرسوں اور ہمارے مائنارٹی کی حفاظت کے واسطے باقاعدہ اقلیتوں کی حفاظت کے واسطے ہمیں سوچ کر قدم آگے بڑھانا ہے۔ ایسے نازک موڑ پر ہم لوگ آ گئے ہیں۔ یہ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، یہ سب چیزیں اپنے ذہن میں رکھو اور یہ چیز یہ بھی یاد رکھو کہ ہم جو ہے جب تک قرآن اور حدیث کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ جم کر چلتے رہیں گے کبھی ہم جو ہے ذلیل نہیں ہوں گے۔ جس دن ہم لوگوں نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا، دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کرے اور ہر ایک اپنا اپنا فائدہ ہی دیکھتا رہا، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ گیا، آخرت کو بھول گئے، نتیجے میں تباہی آ جائے گی۔ اسی لیے قرآن کا ہمیں سبق یہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم نہ کمزور پڑو اور نہ تم غمگین ہو جاؤ، اور آپ کو کمزور پڑنے کی بھی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی بھی ضرورت نہیں، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ ایمان کے ساتھ رہو گے۔ ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنے دین کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنے جو ہے تشخص کو برقرار رکھنا پڑے گا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اس لیے خاص کر آج کے سبق میں اپنی موت کے ساتھ ساتھ قیامت کا جو منظر ہے اسے بھی سامنے رکھتے ہوئے مسلمان کا جینا اور مرنا ایک مقصد کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک مقصد ہے رب کی رضامندی، رب کے حکم پر دنیا میں بھی چلنا، مرنے تک اسی پہ دین پہ باقی رہنا اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں ہمیشہ کوشش کرنا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جو ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے، خاص کر ہمارے مساجد، مدارس، ہمارے عملہ اور خاص کر مسلمانوں کی معیشت، مسلمانوں کی اقتصادی حالت، ان تمام چیزوں کے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام پر چلنے کے لیے توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔